تو اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں پہلے آپ ان کو ذرا سمجھ لیں. مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ کے حوالے سے جو میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا غدیر کے مقام پر، اسے غدیر خم کہا جاتا ہے. خم جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، اور غدیر کہتے ہیں عربی زبان میں تالاب کو. اور امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غدیر کا جو معنی بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں جس جگہ بارش اور سیلاب کا پانی ایک مدت تک جمع رہے اس جگہ کو غدیر کہتے ہیں. چونکہ تالاب تھا وہاں پہ یا چشمہ تھا، چشمہ کو یا تالاب کو غدیر کہا جاتا ہے. اور خم چونکہ اس جگہ کا نام ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے غدیر خم، یعنی خم کا تالاب. تو یہ اس کی ایک وجہ ہے. اور پھر یہ جو واقعہ ہے یہ 18 ذی الحج کو، بعض لوگوں نے اس کی تاریخ پر بات کی ہے، کہتے ہیں جی یہ 18 کو نہیں ہوا، حالانکہ اہل سنت ہیں، علماء ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو تاریخ ہے 18 یہ یوم غدیر کے حوالے سے اس کی تخصیص نہیں ہے ذی الحج میں ہی دوسرے عشرے میں، لیکن تاریخ وہ کہتے ہیں اس کا ہمیں کنفرم نہیں 18 ہے. لیکن حدیث پاک اس وقت بھی میرے سامنے، اس میں 18 ذی الحج کی تاریخ کا بھی ذکر ہے، یعنی تاریخ بھی 18 ہی تھی. اور ایک طریقہ تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے مکہ سے، میرے آقا نے حج فرمایا. یہ پہلا بھی اور آخری بھی میرے آقا کا یہی حج تھا. پہلا حج بھی یہی تھا اور میرے آقا کا آخری حج بھی یہی تھا، کیونکہ اس کے بعد تو وصال ہو گیا تھا. تو 14 ذی الحج کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف وداع یعنی الوداعی طواف جو ہوتا ہے وہ فرما کر میرے آقا مکہ کی طرف روانہ ہوئے 14 ذی الحج کو. اور ان دنوں میں جو قافلے مکہ سے مدینہ آتے تھے وہ عموماً 10 دن کے اندر پہنچتے تھے. پیدل سفر ہوتا تھا اونٹنیوں پہ، یا پھر کسی کے پاس گھوڑا ہوتا، یا کوئی خچر پہ سفر کر رہا ہوتا، یا کوئی گدھا پہ سفر کر رہا. جب قافلے کے ساتھ چلتے ہیں تو جو تیز سواری ہے اس کو بھی باقیوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو 10 دن یہ لگ جاتے تھے. 14 ذی الحج کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حج ادا فرما کر روانہ ہوتے ہیں. اور یہ جو مقام ہے غدیر خم، یعنی خم جو جگہ ہے، غدیر تو وہاں پہ تالاب ہے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان میں بنتا ہے. اور یہ خم جو ہے یہ مکہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. یہ جو خم کا مقام ہے تو آقا مکہ سے چلے، یہ کم و بیش 200 کلومیٹر فاصلہ طے فرما لیا. جب وہاں پر پہنچے تو 14 ذی الحج کو چلے تھے تو یہ 10 دن کا ٹوٹل سفر ہوتا تھا. تو 18 ذی الحج کو آقا مقام خم پہ پہنچ گئے ان 4 دن کا فاصلہ طے کر کے. جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اعلان فرمایا غدیر کے مقام پر. وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ اونچی جگہ پہ کھڑا کیا، اور مولا علی شیر خدا کا ہاتھ بھی پکڑ کے ہوا میں بلند فرمایا، فضا میں. تو وہ بلند کر کے پھر میرے آقا نے اعلان کیا. وہ لفظ ہیں بڑے خاص جو آپ بھی سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور ہر مومن کی زبان پہ ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ میرے آقا نے وہاں اعلان کیا تھا. تو اب میں بعض لوگوں نے اس پہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اتنا کوئی خاص یہ موقع نہیں ہے یہ اعلان کرنا، یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، وہ اس کو عام بات کہہ کے گزر جاتے ہیں. اور دلیل یہ دی جاتی ہے اگر کوئی اتنا خاص موقع تھا تو میرے آقا
اس وقت اعلان کرتے جب سارے کے سارے مکے میں حج کے موقع پہ موجود تھے، 7 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ جب حج سے حضور واپس آ رہے ہیں تو جو یمن والے تھے یمن کی طرف چلے گئے، باقی شہروں والے اپنے شہروں کی طرف۔ اب جو مدینے آ رہے تھے آقا کے ساتھ وہی موجود تھے غدیر خم کے مقام پر۔ تو ان لوگوں نے لکھا ہے، بیان بھی کیا کہ اگر اتنا اہم اعلان تھا تو آقا وہاں کرتے جہاں پہ مجمع زیادہ تھا، لیکن وہاں نہیں کیا، حج کے موقع پہ غدیر خم کے مقام پہ آقا نے آ کے یہ اعلان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاص ہوتا تو آقا وہاں اعلان کرتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اعلان عام نہیں، یہ اعلان بہت خاص ہے۔ اسے یہ دلیل دیکھ کے بات کر کے بندہ آگے نکل جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آقا نے اس وقت جب حج کے دن تھے وہاں اعلان کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں مناسک کے حج ادا ہو رہے تھے، تو ادھر اگر اعلان ہوتا تو یہ سمجھتے شاید حج کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں یہ بھی انہی میں ایک حصہ، ایک شے ہے۔ تو میرے آقا اس کو الگ سے ایک حیثیت دینا چاہتے تھے، یعنی الگ سے اس کی طرف دنیا کی توجہ چاہتے تھے۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ حج کے مواقع پہ انہی دنوں میں یہ بات گزر جائے، تو اس لیے میرے آقا نے اس جگہ پہ آ کے الگ سے اعلان فرمایا۔ اور بھی اس کے پیچھے ایک دو باتیں اور بھی ہیں، یہ اعلان کرنے کی جو ضرورت پیش آئی۔ اب اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ اعلان میرے آقا نے کیوں کیا؟ ایک تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دل میں ایک بات رکھی ہوئی تھی جس کا اظہار اس صحابی نے آ کر یہ غدیر خم کے مقام پر آقا سے آ کے شکایت کی تھی مولا علی شیر خدا کے بارے میں۔ کوئی ان کے دل میں بات تھی، کیونکہ صحابہ کرام تھے تو بات دل میں نہیں رکھتے تھے، جو دل میں آتے تھی وہ بول دیتے تھے، کیونکہ دل میں ایسے بات کو رکھنا تو منافقت ہے، اس کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے اس شکوے کا اظہار کیا جو شکوہ ان کا مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھا۔ وہ شکوہ کون سا تھا؟ اب اس کو آپ نے، یہ اس کا ایک پس منظر ہے اس اعلان ولایت کا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ آقا نے جو اعلان فرمایا ہے، دیکھیں آیت ہوتی ہے نا، آیت کا ہوتا ہے شان نزول، اور جو حدیث ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے شان ورود، کہ اس حدیث کا وارد ہونے کا اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ اور بھی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے، اب اگر کوئی بندہ اس ایک بات کو لے کے بس یہ وجہ تھی، اس وجہ سے آقا نے اعلان کیا، تو یہ بھی مغالطہ ہے۔ میں آگے اور بھی اس کے حوالے سے چیزیں بتاؤں گا کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ آقا نے اتنا بڑا اعلان وہاں پہ فرمایا ہے۔ اب ان کی رنجش کیا تھی؟ یہ حدیث پاک ہے جس کو درجنوں کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی ہے، میں اس کا حوالہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو حدیث ہے غدیر ہے، اس کے متن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی بھی اہل سنت کو نہیں ہے، نہ اس کی سند پر اعتراض ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے الفاظ بھی بالکل واضح ہیں، صحیح ہیں، اور اس کی سند میں بھی کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، یعنی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، اور اس کے طرق بھی بہت سارے ہیں۔ اور یہ جو میرے پاس کتاب ہے، اس میں میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ نے اس ایک حدیث پر 51 حدیثیں بیان کی ہیں، یعنی کہ حدیث تو ایک ہے۔ اب دیکھیں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کتاب کا نام ہے السیف والجلی علی منکر ولایت علی، یعنی کہ جو ولایت علی کا منکر ہے اس کی گردن پر چمکتی ہوئی یہ تلوار ہے کتاب۔ یعنی اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد کوئی بندہ ولایت علی کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے جو روات ہیں، راوی ہیں، ان کی تعداد ہے 146۔ یہ راوی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے، اور پھر اس کو محدثین نے اپنے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا،
تو یہ ایک مستند مطلب میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث کی سند پر کوئی جرح نہیں کر سکتا چاہے کوئی بھی ہو، نہ اس کے متن پر کوئی جرح کر سکتا ہے. متن بھی بالکل اس کا صحیح ہے، کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اور سارے حوالے اس کتاب کے اندر حضور شیخ الاسلام نے بیان فرمائے. تو اس میں اس کی جو پس منظر ہے وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آقا نے اعلان فرمایا ہے من کنت مولا، اس کے پیچھے اگر کوئی کہے صرف یہ ایک واقعہ ہے تو یہ غلطی ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں، ان میں سے بھی میں چند باتیں آپ کو آج عرض کروں گا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوا ہے وہ آپ اپنی امت تک پہنچا دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اے حبیب جو آپ کو بھیجا گیا ہے وہ آگے امت تک پہنچائیں. وہ کیا بھیجا گیا ہے جو امت تک پہنچانا ہے؟ اب اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ محدثین نے کی ہے، مفسرین نے. اب امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، پھر امام واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے در المنصور میں لکھا ہے، پھر امام آلوسی نے یہ بات روح المعانی میں لکھی ہے، پھر امام شوکانی نے یہ بات فتح القدیر میں لکھی ہے. اب یہ سارے مفسرین ہیں جو اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ اے میرے رسول آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آپ آگے پہنچا دیں. وہ پہنچانا کیا تھا؟ تو اب سنیں اس آیت کے شان نزول میں نظرت الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب. یہ سارے مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں یہ جو آیت ہے، آیت یہ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت کا نمبر 67 ہے. یہ سارے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت علی شیر خدا علیہ السلام آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں حکم تھا اے حبیب آپ وہ بات آگے پہنچائیں جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کی طرف آئی ہے. تو وہ بات کیا تھی؟ اب سنیں. ولما نزلت هذه الآیت اخذ بیدہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا نے مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا، وقال، اور پھر آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا اے حبیب آپ یہ پیغام جو آپ کی طرف آیا ہے آپ اپنی امت کو پہنچا دیں. تو بتائیں یہ اعلان اللہ کرا رہا ہے. اب اس اعلان کے پیچھے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعے کا کوئی ذکر کوئی نہیں. وہ واقعہ تو ایک ساتھ جیسے کوئی ضمن میں کوئی بات آ جاتی ہے، اعلان تو اللہ نے کروانا ہی تھا، اور ساتھ وہ ایک واقعہ بھی پھر ساتھ آ گیا تو جس کا ذکر کر دیا گیا. تو اس لیے صرف ایک واقعے کو لے کے کہنا بھی صرف وہ واقعہ ہے، اس بنیاد پر اللہ نے یہ فرمایا ہے اور آقا نے یہ اعلان کیا، تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت میں پھر آقا نے یہ اعلان فرمایا، اور اس اعلان کو سننے کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے آگے بڑھ کر مولا علی شیر خدا کو اس ولایت کے حوالے سے مبارک بھی دی ہے، مبارکیں ملی ہیں. اب جب میرے آقا نے اعلان کیا تو آگے میرے آقا فرماتے ہیں اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ، باری تعالیٰ جو علی کو ولی رکھے تو اسے اپنا ولی رکھ. اب ولایت کا معنی اگر محبت لیں تو معنی یہ بنے گا باری تعالیٰ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، وعاد من عادہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے باری تعالیٰ تو اس سے دشمنی رکھ. اب جو دشمن علی ہے اس کا دشمن خود خدا ہے، اور جو محب علی ہے اس سے محبت کرنے والا خود خدا ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور آگے میرے آقا نے اس حکم کو ہم تک پہنچایا. اور دیکھیں کسی بھی نبی کی جو دعا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی. اللہ ہر نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے.
جب ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اللہم والی من والا، بری تعالیٰ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، بتائے پھر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب جو چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، آقا فرماتے ہیں وہ علی سے محبت کرے، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو آقا کی دعا ہے باری تعالیٰ تو اس سے دشمنی کر۔ تو جس کا دشمن اللہ ہو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو دیکھیں نا، جو علی سے دشمنی کرے وہ سمجھے خدا سے کی دشمنی میں آیا ہوا ہے، تو وہ بچے گا کیسے پھر؟ تو یہ جو معاملہ ہے مولا علی شیر خدا کا، اور پھر بالخصوص غدیر خم کے مقام کا، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ معاملہ ایمان کا ہے، یہ معاملہ جنت اور دوزخ کا ہے۔ جو علی کی محبت سے دور ہو گیا وہ خدا سے دور ہو گیا، مصطفیٰ سے دور ہو گیا، اور جو علی کی محبت میں آ گیا وہ خدا اور مصطفیٰ کی محبت میں آ گیا۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ تو آقا کی یہ دعا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا شان ورود میں یہ جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس کو بھی آپ سن لیں اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان کا واقعہ کیا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ صرف اس واقعے کو بنیاد بنا کے آپ نے اس حدیث کو نہیں سننا، اس کے اور بھی بہت ساری باتیں جو میں آگے ان کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے جو بیان کردہ الفاظ ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو انہوں نے خود بیان کی ہے۔ اب یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے، یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، پھر امام احمد بن حنبل کی ایک اور کتاب ہے فضائل الصحابہ اس میں بھی ہے، پھر امام نسائی اسے سنن الکبریٰ میں لائے ہیں، پھر امام نسائی اسے خصائص سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں پھر لائے ہیں، پھر اس حدیث کو امام حاکم المستدرک میں لائے ہیں، پھر اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنے مصنف میں لائے ہیں، طبرانی نے معجم الاوسط میں بیان کیا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں روایت کیا۔ یہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو مروی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ انہی سے مروی ہے، چونکہ میں وہ لفظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کا میں پس منظر سارا بتاتا ہوں۔ ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال غزوت مع علی الیمن، کہتے ہیں میں یمن کی طرف گیا تھا مولا علی شیر خدا کے ساتھ ایک غزوہ میں، جنگ میں۔ مولا کائنات اس غزوہ میں تشریف لے گئے، آقا تشریف نہیں لے گئے تھے، مولا علی شیر خدا گئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں بھی اسی لشکر میں مولا علی کے ساتھ گیا یمن۔ کہتے ہیں دوران جنگ جتنے دن وہاں پہ قیام کیا، تو کہتے ہیں ان دنوں میں میں نے ایک بات دیکھی مولا علی شیر خدا میں جو میں نے دل میں رکھ لی، اور مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی، کہ اس بات کی وجہ سے میرے دل میں مولا علی کے بارے میں بغض پیدا ہو گیا۔ ایک عمل ایسا دیکھا، وہ عمل کیا تھا وہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے فرائے تو میں نے مولا علی شیر خدا میں جفا دیکھی، کوئی ایسی بات دیکھی جو مجھے پسند نہیں تھی۔ کہتے میں نے اس کو دل میں رکھا، وہاں مولا علی شیر خدا سے میں نے بات نہیں کی۔ کہتے فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، ذکرت علی جن، تو پھر میں نے اس واقعے کا آقا سے ذکر کیا، کیسے اس طرح میرے دل میں مولا علی کے بارے میں بغض آیا، نفرت آئی۔ اور کہتے ہیں فتنکستہ، اور میں نے آقا کے سامنے بیٹھ کر مولا علی کے نقص بیان کیے، شکایت کی، نقص بیان کیے۔ کہتے جب میں نے نقص بیان کیے تو فرأیت وجہ رسول اللہ یتغیر، تو آقا نے جب میری زبان سے علی شیر خدا کے بارے میں یہ سنا، جب میں شکایت کر رہا تھا، یہ شکایت سنتے ہی مصطفیٰ کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ کا رنگ آقا کا بدل گیا۔ تو جب کہتے ہیں آقا کا چہرہ دیکھا میں نے، غصے میں رنگ بدلا چہرے کا، تو کہتے ہیں فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا یا بریدہ، اے بریدہ الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے سب سے بڑھ کے قریب نہیں ہوں؟ تو کہتے کل تو بلا یا رسول اللہ، ہاں آقا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے،
آپ سارے ایمان والوں کے ولی ہیں، اولا ہے، مومنین کے سب سے بڑھ کے قریب بھی ہے اور مومنین کے سب سے بڑھ کے آپ محبوب بھی ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جب میں تمہارا محبوب ہوں نا، سنو، کالا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، سنو، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ میں علی کے بارے میں دل میں نفرت مت رکھ، بغض مت رکھ، علی کی تنقیص مت کر، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر علی کی محبت لازم ہے، اور جس طرح میری محبت تم پہ فرض ہے اسی طرح علی شیر خدا کی محبت بھی تم پہ فرض ہے۔ اب یہ محبت کو میرے آقا نے ایمان والوں پہ، علی شیر خدا کی محبت کو آقا نے فرض کیا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے باقی صحابہ کرام بھی ہیں، کیا ان کی محبت لازم نہیں؟ محبت ان کی بھی لازم ہے، یہ نہیں کہ ان سے محبت نہیں کرنی، لیکن میرے آقا نے صحابہ کرام میں مولا علی کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، کیونکہ ایک ذات ہے مولا علی کی، لیکن مولا علی کی ذات سے ہی بہت ساری باتیں پھوٹتی ہیں۔ آپ کی ذات کے ساتھ جب تعلق میں بگاڑ آتا جاتا ہے تو پھر انسانوں کے اندر مختلف فرقے بنتے جاتے ہیں۔ اب یہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی، اب اس کا پس منظر ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ اس صحابی کے دل میں نفرت آئی تھی، شکایت دل میں آئی تھی، تنقیص کی تھی، تو آقا نے فرمایا کہ علی کی تنقیص نہیں کرنی، علی سے نفرت نہیں رکھنی، بلکہ علی سے ہمیشہ پیار کرنا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اس کے وہ بات کیا تھی جس وجہ سے اس صحابی کے دل میں یہ شکوہ شکایت آئی تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ یمن میں جو غنیمت کا مال تھا ان میں 5واں حصہ خمس جو تھا وہ اہل بیت کے لیے ہوتا تھا، باقی جو مال ہے غنیمت کا فوجیوں میں تقسیم ہوتا، اس کا اپنا ایک طریقہ کار تھا، لیکن اس مال غنیمت میں خمس اسے کہتے تھے، وہ 5واں حصہ تو وہ اہل بیت کا حصہ اس میں ہوتا تھا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے اس خمس میں سے اپنا حصہ لیا، تو اس وقت تک حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی ان کو پتہ نہیں تھا کہ مال غنیمت میں اہل بیت کا جو حصہ ہے، جو آقا کا حصہ ہے، اسی میں مولا علی کا بھی حصہ ہے۔ ابھی اس اختیار کا اس صحابی کو علم نہیں تھا۔ آقا فرماتے ہیں اے بریدہ تجھے نہیں پتا کہ جو مال غنیمت میں اہل بیت کا حصہ ہوتا ہے اس میں مولا علی کا بھی حصہ ہے؟ تو علی نے تو اپنے حصے میں سے سارا بھی استعمال نہیں کیا، اس نے تو تھوڑا سا استعمال کیا۔ جب یہ بات بتائی اور وہ صحابی آگے خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ میں نے سنا اور مصطفیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں اس دن کے بعد جتنی محبت مجھے علی شیر خدا سے ہے اتنی محبت کسی اور سے ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں میرا دل صاف ہو گیا، جب تک پتہ نہیں تھا تو یہ بات تھی، جب پتہ چل گیا تو ان کا اس صحابی کا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب یہ جو لفظ ہیں حدیث کے، اب یہ اس کا پس منظر تھا، میں نے چاہتے آپ کو پتہ ہو کہ یہ غدیر کیا ہے، غدیر خم کیا ہے، اور اس پر جو آقا کا اعلان ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کے پیچھے اس کا ایک جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے وہ پس منظر کیا ہے۔ اب لفظ مولا جو ہے، اب اس پر ساری آگے بحث ہے۔ میں نے 2 جملے بولے تھے کہ اس حدیث کے متن پر، متن کہتے ہیں لفظوں کو، اس پہ اہل سنت کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، اور اس کی سند پر بھی اتفاق ہے کہ وہ سند بالکل صحیح ہے۔ اب ہے لفظ مولا کا معنی۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کو مولا ماننا ہے تو کس معنی میں ماننا ہے؟ اب اس معنی کا جو تعین ہے، اب وہ کسی طبقے نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا۔ اب ضرورت تو ہے نا بھی اس مولا کا پتہ ہو کہ مولا مانے تو کس معنی میں مانے۔ اب قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو قرآن مجید میں یہ جو لفظ مولا ہے یہ کسی ایک معنی میں آیا ہی نہیں ہے، یعنی ایک معنی ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی ایک معنی نہیں ہے اس کا۔ میں اس کو آپ کے سامنے کچھ 4 اس کی میں آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان 4 آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو معنی ہے اس کا وہ ایک نہیں ہے، ہر آیت میں مولا کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی اور ہے۔ ابھی وہ 4 آیتیں آپ
دیکھیے گا قرآن مجید میں یہ آیتیں آپ کو ملیں گی. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اس میں مولا کا معنی کیا ہے؟ پھر اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی آقا نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے اس سے کیا سمجھا ہے، اور پھر یہ بھی میں وقت ہوا بتاؤں گا آپ کو کہ مولا علی شیر خدا نے خود اس مولا ہونے سے کیا سمجھا ہے، کیا آقا نے مجھے کیا فرمایا ہے. اب مولا کا ایک معنی مولن نسب، نسب، مولن نسب، نسب کے حوالے سے مولا ہونا، یہ اس کا ایک معنی قرآن مجید میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نساء کے اندر، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے موالی، یہ مولا کی جمع ہے، موالی مولا بنائے ہیں. تو یہ یہاں پہ نسب کے حوالے سے، نسب اس حوالے سے بھی کوئی کسی کا مولا بن سکتا ہے، نسبی حوالے سے مولا ہونا. پھر ایک اور ہوتا ہے مولا الملک، مالک ہونا، ملکیت کے حوالے سے. اب اس بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اپنے بارے میں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، چونکہ اللہ سب کا مالک ہے، مولا ہے، یا مولا ملک کے معنی میں آیا ہے، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا حق مولا ہے. اللہ مولا ہے ملکیت کے بارے میں. اب اللہ کو نسب کے حوالے سے مولا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ اولاد سے اور بیوی بچوں سے، ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو اللہ کو نسبی حوالے سے مولا نسب میں اللہ کو نہیں لا سکتے، لیکن مولا الملک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ فرق کرنا پڑے گا، مولا نسب کے معنی میں کہاں پہ آ رہا ہے اور ملک کے معنی میں کہاں پہ آ رہا ہے. پھر ایک ہوتا ہے مولا العتق، عتق کہتے ہیں غلام کو، کسی غلام کو جو آزاد کرتا ہے، آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہا جاتا ہے، اور جس سے آزاد کیا گیا ہو اس کو بھی عربی زبان میں مولا کہا جاتا ہے. یعنی دونوں مولا ہے. یہ فرق کرنا پڑے گا، ایک ہے آزاد کرنے والا، اسے کہتے ہیں موتق، اور ایک ہوتا ہے آزاد ہونے والا، اسے کہیں گے موتق اور عتیق. دونوں کو مولا کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یہ اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات سورہ احزاب میں فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں کوئی ایسے لوگ مل گئے ہیں کہ جن کے آبا کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے، کوئی غلام آ گیا آپ کے پاس، پتہ نہیں تھا اس کا باپ کون ہے، تو ان کو کیا سمجھنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے مولا ہے، غلام ہے. اب یہاں موالی مولا کی جمع غلام کے معنی میں آیا، مولا العتق میں. پھر ایک چوتھا معنی ہے مولا النصرہ، مدد کرنے والا. وہاں مولا مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے. اب یہ بھی سورہ محمد کو پڑھیں تو وہاں لفظ مولا مدد کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے. اب دیکھیں چوتھا معنی قرآن میں مولا کا آ رہا ہے، کوئی ایک معنی نہیں ہے. مولا نصب آپ کو بتایا، مولا الملک بھی بتایا، مولا العتق بھی بتایا، اب مولا النصرہ، مولا کا معنی مدد کرنے والا. تو اب یہ قرآن مجید کی سورہ محمد کو پڑھیں، اللہ فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے یہ جو مومن ہیں ان کا مولا ہے اللہ، وان الکافرین لا مولا لہم، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے. یعنی کافروں کا مولا کوئی نہیں. کیا مطلب؟ کافروں کا مدد کرنے والا جو ان سے محبت بھی کرے، ان کی مدد بھی کرے، ایسا کوئی نہیں ہے. کافروں کا مالک تو ہے اللہ، خالق تو ہے اللہ، کافروں کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، پر کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا. جب محبت نہیں کرتا اس محبت میں ان کی مدد بھی نہیں کرتا. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جو مومن ہے میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، ان سب کی میں مدد بھی کرتا ہوں. تو ایمان والوں کا مولا ہے اللہ، کافروں کا مولا نہیں ہے. یا مولا نصرہ ہے، مدد کرنے کے معنی میں. چنانچہ یہ جو معنی ہے مولا کا، یہ متعین کیسے ہوگا؟ یہ دیکھنا پڑے گا مولا سے پہلے کیا بیان ہو رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، کس کے لیے ہو رہی ہے، تب جا کے لفظ مولا کا معنی متعین ہوگا کہ اس کا معنی یہ ہے. اب بعض نادان لوگوں نے مولا کا معنی اپنی طرف سے جو لیا
اب یہ میں نے قرآن سے آپ کو 4 اس کے بتا دی نا، مختلف معنی ہیں. بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا ہے مولا کا. اب وہ مولا کا معنی لیتے ہیں اولا. مولا کا معنی اولا لے کر اولا، پھر اولا لے کر بھی اس کو ایک جہت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، وہ ہے خلافت. کہ خلافت میں سب سے اول اولا، مولا کا معنی اولا لے کر. تو حضرت علی شیر خدا علیہ السلام آپ کو خلیفہ بلا فصل کہہ کر تو پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو رد کر دیتے ہیں. ان کے ہاں مولا کا معنی یہ ہے. اگر مولا کا معنی غدیر کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر خلافت اس سے مراد یہ ہوتا تو میرے آقا بھی واضح اعلان کر دیتے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے وہ علی شیر خدا ہے. تو آقا سیدھا سیدھا لفظ خلافت بول دیتے. تو آقا کو ایسا لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی جس کے اندر ابہام ہو؟ ایسا لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں جس کے اندر اختلاف پیدا ہو. اب سب کے سامنے اب صحابہ کرام سن رہے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس مولا کا معنی خلافت بلا فصل مراد نہیں لی، کسی ایک نے بھی. اور سب سے بڑھ کے مولا علی شیر خدا نے بھی اس مولا سے مراد اپنا خلیفہ ہونا مراد نہیں لیا کہ میں آقا کے بعد خلیفہ ہوں. اب دیکھیں یا تو لفظ ہے نا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہاں پہ یہ لفظ بھی نہیں ہے کہ آقا فرمائے جس کا میں مولا ہوں میرے بعد علی اس کا مولا ہے. بعد کی لفظ بھی کوئی نہیں ہے کہ میں جس کا مولا ہوں ابھی اس وقت اسی حال میں علی شیر خدا بھی ان کا مولا ہے. اب کوئی اپنی زندگی میں کسی اور کو خلافت دے، خلیفہ تو بعد میں بنتا ہے. تو آقا تو اپنی آیت ظاہری میں بتا رہے ہیں. اور بعدی کے لفظ بھی ایک بھی حدیث میں من کنت مولا ہو آقا فرمایا فعلی بعدی مولا ہو، علی میرے بعد مولا ہوگا. وہ نہیں، جس معنی میں اب میں تمہارا مولا ہوں اسی معنی میں علی شیر خدا تم سب کا ابھی مولا ہے. تو معنی وہ متعین کرنا پڑے گا جو اسی وقت نافذ ہو جائے. اسی وقت وہی معنی نافذ ہوگا. کون سا؟ من کنت مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. اب جنہوں نے وہ دوسرا معنی لیا ہے تو ظاہر ہے اگر اس طرف جائیں گے تو پہلے 3 خلفاء کی خلافت کی نفی ہو جائے گی. اور یہ ایک من گھڑت معنی ہے، اس پر میں تفصیل سے آگے آپ کو بتاؤں گا. یہ جو مولا شیر خدا علیہ السلام آپ کی محبت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، لازم کیا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور مولا شیر خدا علیہ السلام آپ کی محبت بھی کوئی ایک طرز کی نہیں ہے. علی شیر خدا علیہ السلام 3 طرح سے آپ کی محبت ہے. اب محبت علی آپ لفظ یہ سنتے رہتے ہیں، حب علی. اور حضرت علی شیر خدا علیہ السلام خود اپنی محبت کے تقسیم کے قائل ہیں کہ میری محبت ایک جیسی نہیں ہے، اس میں تقسیم ہے. اب وہ تقسیم کیا ہے؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی جب یہ اعلان کیا نا کہ علی کی محبت تم پہ فرض ہے. اب وہ فرض محبت کیا ہے اس کی بھی تفصیل بتائیے. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے محبت کرنی ہے، نہیں، شریعت آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ سیدھی راہ پہ چلنے کا نام ہے. اب وہ محبت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا فرماتے اے علی ان فیک مثلا من عیسیٰ. آقا فرماتے اے علی تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تیرے اندر جھلک موجود ہے. وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود. اور یہودیوں نے ان سے بغض کیا تو نصرانیوں نے جو محبت کی وہ جھلک بھی تیرے اندر ہے. اور یہودیوں نے جو عیسیٰ سے بغض رکھا وہ بھی تیرے اندر جھلک موجود ہے. نصرانیوں نے عیسیٰ سے محبت کی اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا. اور دونوں محبت کرنے والے بھی اور بغض کرنے والے بھی دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کیوں؟ محبت کر کے بھی دوزخ میں. ہاں عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے محبت تو کی
لیکن محبت میں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. محبت میں ہی بیٹا کہا, نفرت میں تو نہیں کہا. اب وہ کہ ہم محبت میں عیسیٰ کو بیٹا کہہ رہے ہیں تو کون سا غلط ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غلط ہے, چونکہ میرا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. تو محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے بیٹا کہا تو محبت میں بیٹا کہہ کر دوزخ میں گئے. اور یہودیوں نے بغض کیا عیسیٰ علیہ السلام سے, اتنا بغض رکھا کہ ان کی ماں پہ بھی الزام لگا دیا, مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا. وہ بغض کر کے دوزخ میں گئے, وہ محبت کر کے دوزخ میں گئے. اب اللہ کا فرمان, اے علی تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, کوئی تجھ سے محبت کریں گے اور محبت کر کے دوزخ جائیں گے, محبت کر کے دوزخ جائیں گے. کوئی کہے بھی علی کی محبت میں دوزخ, ہاں علی کی محبت میں دوزخ میں جا رہے ہوں گے. جس وقت دوزخ میں ڈالا جائے گا تب بھی وہ محبت ان کے اندر ہوگی, لیکن وہ محبت ہوگی جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوگی, جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی اس حد میں نہیں تھے. اب محبت آقا فرماتے تیرے ساتھ اے علی وہی معاملہ, اس لیے محبت علی کا معاملہ یہ بڑا نازک ہے. اگر کیونکہ میں اندھا دھند محبت کروں گا اہل بیت سے, مولا علی سے, تو اندھا دھند محبت کرنے والا پھر راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. اب سنیں, آقا فرماتے ہیں وہ محبت میں اور وہ بغض میں, اے علی تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو تجھ سے محبت تو کریں گے لیکن تجھے وہ بنا دیں گے جو تجھے اللہ نے نہیں بنایا, تجھے وہ ماننے لگ جائیں گے جو اللہ نے نہیں منوایا, اور کچھ تجھ سے بغض کریں گے, اور بغض تھوڑا سا بھی ہو تو دوزخ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور آگے میں لفظ بتاؤں گا بغض میں بھی وہ آگے کہاں تک گئے, وہ مولا علی شیر خدا کے خود مروی 3 روایتیں آپ کو بتاؤں گا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کی جو محبت ہے یہ بڑا ایک احتیاط والا معاملہ ہے, آنکھیں بند کر کے چلنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ باقیوں کی محبت بھی لازم ہے, لیکن علی شیر خدا کی محبت کو آقا نے علی اعلان فرمایا, پھر اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ کہاں تک کیا کرنا ہے. اب جب یہ بات آقا نے بتا دی ہے, اے علی تیرا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے, تیرے اندر وہ جھلک موجود ہے. اب مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس میں باب فضائل مولا علی شیر خدا یہ باب ہے, اس میں حدیث کا نمبر ہے 70. اور علی شیر خدا علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں, مولا علی آپ فرماتے ہیں کالا علی لا یحبنی قوم, کہ ضرور بے ضرور مولا علی فرماتے ہیں ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی, حتی یدخل النار فی حبی, حتیٰ کہ وہ جب دوزخ میں داخل ہوں گے تب بھی میری محبت ہوگی ان میں. ایک قوم, یہ نہیں فرمایا کہ پوری امت محبت کرے گی, یہ سن لیں, ایک قوم ہوگی وہ مجھ سے محبت کرے گی, اور اس محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گی کہ اس محبت وہ ان کو دوزخ میں لے جائے گی. اب یہ علی شیر خدا خود بیان کر رہے ہیں. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں ان کے پیار میں چونکہ غلو آ جائے گا اور آتا جائے گا یہاں تک کہ جب جہنم میں قدم رکھیں گے وہ فی حبی, اس وقت بھی وہ میری محبت میں ہوں گے. وہ محبت ان کے لیے دوزخ کا باعث بنے گی. آگے آپ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا والا یبغضنی قوم, کہ ضرور بھی ضرور ایک قوم مجھ سے بغض بھی رکھے گی, حتی یدخل النار فی بغضی, حتیٰ کہ وہ جب دوزخ میں جائیں گے تو میرے بغض میں جا رہے ہو. تو علی شیر خدا کی جو محبت ہے اس محبت کو اگر بیلنس میں نہیں رکھا تو تب بھی دوزخ. اب محبت کرنے والا بھی دوزخ میں گیا پڑا ہے اور بغض رکھنے والا بھی دوزخ میں گیا پڑا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام, پھر آپ کی جو محبت ہے وہ محبت کو بڑا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اندھا دھند یہ کام کرنے والا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں جیسے جی چاہے کر لوں کہہ لوں, ایسی بات نہیں ہے. شریعت نے پابند کیا ہے.
اب یہ مولا علی شیر خدا خود اپنی محبت کی تقسیم بتا رہے ہیں، انہیں سے یہ مروی حدیث ہے. دو روایتیں اور سن لیں اس پر. پھر حدیث نمبر یہ 70 تھی. اب اس کے اگلی جو حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 71، اس میں راوی بیان کرتے ہیں، یہ مولا علی نے خود بیان کیا. راوی کہتے ہیں سمعت علی جن، کہتے ہیں میں نے مولا علی شیر خدا سے خود سنا. کانوں سے سنا. مولا علی فرماتے کیا فرما رہے تھے؟ یقولو یالکو فیشا رجلان، آپ فرماتے ہیں دو بندے میری ذات کے حوالے سے ہلاک ہوں گے. ادھر دو قوموں کا ذکر تھا، ادھر دو بندوں کا ذکر ہے. کہ یالکو فیشا رجلان، کہ دو بندے میرے معاملے میں ہلاک ہوں گے. کون سے دو بندے؟ مفرطن فی حبی، جو میری محبت میں افراط کر جائے گا، یعنی مجھے وہ بنا لے گا جو اللہ نے مجھے نہیں بنایا، تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہلاک ہوگا. اگر میں مفرطن فی بغضی، اور جو بندہ میرے بغض میں بھی حد سے بڑھ گیا، حالانکہ بغض تھوڑا سا بھی ہو تو دوزخ میں لے جائے گا، لیکن بغض میں بھی غلو آ گیا اور محبت میں بھی غلو آ گیا، تو دونوں محبت والا بھی بغض والا بھی دو بندے میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ مولا شیر خدا سے راوی کہتے ہیں میں نے خود سنا. اب حدیث اس سے اگلی جو تیسری حدیث ہے اس مضمون میں، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کا نمبر ہے 75. اب یہاں پہ ایک اور بات مولا شیر خدا نے خود ایڈ کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو محبت میں وہاں چلے جاتے ہیں جہاں پہ شریعت نے منع کیا ہے. حدیث نمبر 75 میں راوی کہتے ہیں سائد علی المنبر، مولا علی شیر خدا منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور منبر پہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا فقال اللہم لعن کل مبغض لنا. یہاں آپ نے اللہ سے دعا کی باری تعالی جو بندہ ہم سے بغض رکھتا ہے باری تعالی ان پہ لعنت کر. یہ مبغض علی جو ہے اور مبغض اہل بیت ہے، ان پہ مولا علی نے دعا کی مولا ان پہ لعنت ہو. یہ ہو گیا. آگے آپ کہتے ہیں وقال وکل محب لنا غالن، اور ہر اس پر لعنت کر جو ہم سے محبت کرتا ہے. کون سی محبت؟ غالن، جو محبت میں غلو کر جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہو، اور جو بغض کرتا ہے بغض میں جو بڑھ جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. اب دونوں پر علی شیر خدا کی اپنی لعنت ہے محبت کرنے والا لیکن محبت میں غالی ہے. اور مولا علی شیر خدا خود اس بندے کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. اب یہاں پر ایک بات آپ توجہ سے اس کو سن لیں. آج بعض لوگ جب اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا کی ولایت کی اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اور مولا کائنات کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے پردے میں جو میں نے کہا نا مولا کا معنی وہ لے لیا جو اللہ نے نہ سمجھایا نہ مصطفیٰ نے سمجھایا، نہ مولا علی نے خود بتایا نہ صحابہ میں سے کسی نے سمجھا. اگر کسی نے اپنی مرضی سے وہ معنی لے لیا جو شریعت نے نہیں بتایا تو وہ اس معنی کو لے کر اس نے پھر باقیوں کی نفی کر دی. یعنی اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو محبت میں غالی ہو گئے اور وہ بنا دیا علی شیر خدا کو جو آپ نہیں تھے، اور آپ کی محبت میں آ کے باقیوں کی نفی کر دی، ان کو کہا جاتا ہے رافضی. رفض، یہ رفض آپ نے لفظ سنا ہوگا، رفض. اب بعض لوگ کہتے ہیں رفض شاید محبت علی کا نام ہے. محبت علی کا نام رفض نہیں ہے. اب جب اہل بیت کی محبت اور مولا علی کی محبت کوئی بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی فتوی مجھ پہ لگاتا ہے رافضی ہونے کے لگاتا رہے، یہ تو امام شافعی پہ بھی لگا تھا. یہ دلیل یہ دی جاتی ہے امام شافعی کو بھی رافضی کا اور ان کا شعر پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے جو شعر پڑھا کہ لو کانا رفضن حب آل محمد، امام شافعی نے فرمایا تھا کہ لو کانا رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی.
یہ امام شافعی نے ضرور فرمایا تھا کہ اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو پھر جن و انس جان لیں شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ اب جب لوگ اہل بیت کی محبت اور مولا شیر خدا کی محبت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر یہ محبت اتنی ان غلوف میں چلی جاتی ہے کہ پہلے 3 خلفاء کی نفی کر دیتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ غاصب کہہ دیتے ہیں، ان کو معاذ اللہ کافر کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو غاصب تھے، معاذ اللہ وہ تو کافر تھے، معاذ اللہ وہ تو مرتد تھے، اور ادھر اہل بیت کی محبت اور مولانا شیر خدا کی محبت بیان کرتے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ رافضی ہیں۔ اور آگے سے وہ کہتے ہیں ہمیں رافضی کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہے تو کہتے ہیں پھر ہم سب سے بڑے رافضی ہیں۔ بھئی اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے بلکہ خلفائے ثلاثہ پہ تبرہ کرنا یہ رفض ہے۔ تمہیں رافضی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا، تمہیں رافضی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم صدیق اکبر کو، عمر بن خطاب کو، عثمان غنی کو، ان تینوں خلفاء پہ جو تبرہ کرتے ہو، تبرہ کرنے والا رافضی ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا تو سنی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ جو امام شافعی کا شعر ہے اس کو بھی بعض لوگ بگاڑ دیتے ہیں کہ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ انی رافض، کہ انہوں نے کہا تھا اگر آل محمد کی محبت رفض ہے۔ اب یہ سمجھیں اس کو، آپ فرماتے ہیں لو کان رفضن، اگر یہ آل محمد کی محبت رفض ہوتی تو پھر میں بڑا رافضی تھا۔ کہنے کا معنی یہ ہے کہ ان کی محبت رفض نہیں ہے، جب ان کی محبت رفض نہیں ہے تو پھر میں بھی رافضی نہیں ہوں، معنی تو یہ تھا۔ اور اس کو پردہ ڈالنے کے لیے اپنے جرم پر کہ خلفاء ثلاثہ کی نفی کی، ان پہ تبرہ کیا، ان کو گالیاں دیں اور پردے میں چھپنے لگ گئے اہل بیت کی محبت میں، جو اہل بیت کی محبت میں آ کر خلفاء کو برا بھلا کہے، وہ محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ رفض ہے، وہ رفض سیدھا دوزخ میں لے کے جاتا ہے۔ اور علی شیر خدا نے فرمایا جو مجھے وہ بنائے جو میں نہیں ہوں اس پر میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اور آپ نے ان کے لیے بد دعا کی ہے، خود میں 3 روایتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہا جاتا ہے، اب یہ لفظ سنتے ہیں آپ، رافضی سنتے ہیں، خارجی، ناسبی، یہ سارے لفظ آپ سنتے ہیں، ان کی وضاحت میں اگلی نشست میں کروں گا۔ ناسبی کون ہوتا ہے، پھر رفض کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ آج آخری بات یہ جو ہے نا، یہ میں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت یہ رفض نہیں ہے بلکہ یہ تو سنی ہونے کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ رفض کیا ہے؟ اب یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، آپ سنیں، یہ مکتوبات شریف ہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے اپنے مکتوبات کے اندر صفحہ نمبر 76 پر، یہ دفتر دوم اور حصہ ششم، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ محبت امیر رفض نیست، کہتے ہیں جو حضرت علی شیر خدا کی محبت ہے یہ رفض نہیں ہے۔ اور آج کو اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اور کہ مجھے کوئی رافضی کہتا ہے، کہتا رہے، بے رافضی ان کی محبت کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا، تو اہل بیت کی محبت بیان کرے اس پہ ہو، لیکن ساتھ باقی 3 خلفاء کو برا بھلا کہ وہ رافضی بنتا ہے، ایسے کوئی رافضی نہیں بنتا۔ اور یہ بات مکتوبات میں لکھی ہوئی، آپ سمجھتے محبت امیر رفض نیست، امیر جب آپ نے مکتوبات میں جہاں بھی لفظ آیا ہے نا، اس سے مراد تھا حضرت علی شیر خدا امیر المومنین، ان کو آپ امیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی محبت رفض نہیں ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، آگے صفحہ نمبر 75 پہ لکھتے ہیں کہ محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، بلکہ حضرت علی شیر خدا کی جو محبت ہے یہ سنی ہونے کی علامت ہے، ان کی محبت رفض نہیں ہے، وہ تو سنی ہونے کی علامت ہے۔ پھر رفض کیا ہے، آگے آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں تبری اب خلفاء ثلاثہ رفض است، پہلے 3 خلفاء پہ تبرہ کرنا یہ رفض ہے۔ تو آج الٹا کر دیا گیا کام کو، پہلے 3 خلفاء پہ بات کی، گالو تان و تشنیع کی، ان کو برا بھلا کہا،
اور ان کو معاذ اللہ کافر تک کہہ دیا اور چھپنے لگ گئے اہل بیت کی محبت میں. تو اہل بیت کی محبت تو ایمان ہے، لیکن ان کی محبت میں خلفاء کا برا بلا کہنا یہ رافضی ہے. اور ان کو حضرت شیخ خدا نے کیا فرمایا، ان پہ آپ نے خود لعنت کی ہے کہ مجھے وہ نہ بناؤ جو میں نہیں ہوں، مجھے وہ بناؤ جو مجھے اللہ نے بنایا ہے، جو مجھے مصطفیٰ نے بنایا ہے. آقا نے ہاتھ بلند کر کے جو اعلان کیا، من کنت مولا فعلی المولا، جو مصطفیٰ نے سمجھایا ہے مجھے وہی سمجھو.